میرے آقا نے فرمایا تھا یہ ایسی خواتین ملعون ہے، ملعون لعنتی ہے۔ کس نے کہا؟ رحمت للعالمین نے، محسن انسانیت نے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا سیکون فی آخر امتی، قرب قیامت میری امت کے اندر ایسی خواتین پیدا ہوں گی۔ فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ یہ لباس پہنے ہوئے یا تو باریک لباس پہنا ہے یا تنگ لباس پہنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا اور ان کے سر پر جوڑے کیے ہوئے، انہوں نے اپنے بالوں کو ایسے جمع کیا ہوا جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح انہوں نے اپنے سروں پر یہ بالوں کو جمع کیا ہوا۔ العنوہن، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنیے گا دل تھام کر، العنوہن فإنہن ملعونات، فرمایا یہ ملعون عورتیں ہیں۔ اور میرے امتیوں، چاہے تم نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہو، کسی پر لعن و طعن نہیں کرتے، لیکن ایسی خواتین کو دیکھ کر لعنت کیا کرو۔ یہ میرے آقا نے حکماً ارشاد فرمایا العنوہن، ان پر لعنت برسایا کرو، فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ ہے ہی ملعون خواتین۔ ملعون کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ددکاری ہوئی، اللہ ان کی طرف کبھی رحمت کی نظر نہیں کرتا ہے۔ یہ شیطان بھی رجیم ہے، یہ بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے ددکارا ہوا۔ تو یہ شیطان کے راستے پر چلنے والی خواتین یہ بھی ملعون ہو جاتی ہیں، اور میرے آقا کی زبان نبوت سے یہ بدبخت ملعون کہلائی گئی ہے۔ بلکہ امت کے نیک لوگوں کو آپ نے فرمایا العنوہن، ان کو اوپر لعنت برسایا کرو۔ سنیے کیسی لعنت، کیسی اللہ کی رحمت سے ددکار ہے، کیسی پھٹکار ہے کہ میرے آقا نے دوسری حدیث میں بیان کیا تھا صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے۔ ان میں سے ایک تو وہ ظالم حکمرانوں کے بارے میں کہا تھا، اور دوسری فرمایا دوسری خواتین ہیں ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا وہ خواتین جو لباس ظاہری طور پر پہنے ہوئے لیکن تب بھی ان کے بدن ننگے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ ایمان سے بتلائیے گا جو خواتین بناؤ سنگار کر کے اچھا زرق اور برق لباس پہن کر بازاروں میں آتی ہیں، وہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا میرے آقا کی اس حدیث کے مصداق نہیں ہے کہ ممیلات، وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے کرتی ہیں، مائلات، اور پھر خود بھی بعض مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے ان کے بارے میں کہا، فرمایا وَلَا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، چاہے نمازی کیوں نہ ہو۔ میڈیا پر بیٹھ کر آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی خواتین ہم نمازی ہیں، ہم نمازیں پڑھتی ہیں، ہم یہ کرتی ہیں، لباس ذرا ان کا دیکھیے، لباس کیا ہے؟ اسلامی حدود اور اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی دھجیاں بکھیرنے والا لباس پہن کر کاسیات عاریات ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو یہ کام بھی کرتی ہیں، ہم وہ کام بھی کرتی ہیں۔ میرے آقا نے نہ نمازوں کا تذکرہ کیا، نہ صدقہ و خیرات کا تذکرہ کیا، نہ ان کی سخاوت کا تذکرہ کیا، بلکہ میرے آقا نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ صنفان من اہل النار، یہ اہل نار ہے، اہل جہنم ہے۔ اور وجہ اور سبب کیا بیان کیے ہے؟ فرمایا نساء کاسیات عاریات، لباس ایسے پہننے والی ہیں کہ ان کے بدن ننگے ہوتے ہیں، ظاہری لباس کے باوجود پھر لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، لوگوں کو اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتی۔ بلکہ آگے سنیے ایسی ان پر
اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا، فرمایا یہ جنت میں جانا تو درکنار، یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اور پھر میرے آقا نے آگے فرمایا تھا إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میل سے بھی دور سے وہ سونگھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو اس جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔